الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً بسم الله الرحمن الرحيم وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وقد ورد في الحديث عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من سنن المرسلين الختان وفي رواية الحياء والسواك والتعطر والنكاح او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام رواہ الترمذی۔ کر دیا شریعت نے اس بات سے آگاہ ہے، کر دیا شریعت نے اس بات سے آگاہ ہے، انبیاء کی عظیم سنت نکاح ہے۔ کر دیا شریعت نے اس بات سے آگاہ ہے، انبیاء کی عظیم سنت نکاح ہے۔ اس سے مرد و زن کی رہتی، اس سے مرد و زن کی رہتی ان کے قابو میں نگاہ ہے۔ نکاح کے شرع میں بڑے فضائل ہے، نکاح کے شرع میں بڑے فضائل ہے، ہوتے اس سے پیدا نیک خصائل ہے۔ پھر بھی کیوں نکاح کی جانب تیرا رجحان نہیں ہے، پھر بھی کیوں نکاح کی جانب تیرا رجحان نہیں ہے، اے مسلمان تیری تو یہ شان نہیں ہے، اے مسلمان تیری تو یہ شان نہیں ہے۔ باوجود استطاعت کے تو نکاح نہیں کرتا، باوجود استطاعت کے تو نکاح نہیں کرتا، کیوں قول رسول کی تو پرواہ نہیں کرتا؟ نکاح کو کیوں سمجھ رہا تو بوجھ ہے، نکاح کو کیوں سمجھ رہا تو بوجھ ہے، اے مسلمان کیسی ہو گئی یہ تیری سوچ ہے۔ یاد رکھیے بے نکاحی کے نتائج اچھے نہیں ہیں، یاد رکھیے بے نکاحی کے نتائج اچھے نہیں ہیں۔ اس بات کو سب سمجھتے ہیں، کوئی بچے نہیں ہیں، اس بات کو سب سمجھتے ہیں، کوئی بچے نہیں ہیں۔ موجودہ ماحول میں ہم بھی رنگنے لگے ہیں، موجودہ ماحول میں ہم بھی رنگنے لگے ہیں، اوروں کے نقش قدم ہم بھی چلنے لگے ہیں۔ موجودہ ماحول میں ہم بھی رنگنے لگے ہیں، اوروں کے نقش قدم ہم بھی چلنے لگے ہیں۔ بزرگان محترم، یہ جو میں نے منظوم کلام آپ کے سامنے پیش کیا،
آج کا جو موجودہ دور ہے اس میں مجھے اور آپ کو، مسلم معاشرے کو، اسلامی سماج اور سوسائٹی کو، اور خاص کر کے ترقی یافتہ ممالک جن کو کہا جاتا ہے، وہاں بسنے والے مسلمانوں کو نکاح کو لے کر چند چیلنجز کا سامنا ہے۔ اگر آپ نے غور سے منظوم کلام سنا ہو تو اس میں نے اشارہ کر دیا ہے کہ کن کن چیلنجز کا مجھے اور آپ کو، مسلم معاشرے کو، اسلامی سوسائٹی اور سماج کو واسطہ پڑ رہا ہے۔ ایک بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری موجودہ نئی نسل نکاح کے بندھن میں بندھنے سے کترا رہی ہے۔ وہ نکاح کرنا ہی نہیں چاہتے، لڑکا ہو یا لڑکی کہ نہیں کرنا نکاح۔ ماں باپ تو فکر مند ہے، سرپرست تو فکر مند ہے، اولیاء تو چنتا کر رہے ہیں، واری کر رہے ہیں، لیکن نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کہ نہیں، وہ کہتے ہمیں شادی نہیں کرنا۔ ایک جواب تو یہ ہوتا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہوتا ہے کہ شادی تو ہم کریں گے لیکن ابھی نہیں، بڑی عمر میں جا کر۔ وہ تو بڑی عمر کا لفظ نہیں بولتے، لیکن مطلب ان کا یہی ہوتا ہے کہ ابھی تو ہماری عمر کیا ہے، یعنی 25 سال کی عمر ہو گئی ہے، لڑکے کی بھی اور لڑکی کی بھی، مثال کے طور پر کہ 25 سال کی، لیکن ابھی وہ کیا کہے گا اور کیا کہے گی؟ ابھی میری عمر ہی کیا ہے، ابھی تو کچھ نہیں عمر ہے، یہ کوئی عمر ہوتی ہے نکاح کرنے کی؟ ہم تو بعد میں جا کر شادی کریں گے، نکاح کریں گے۔ تیسرا جو چیلنج ہے وہ یہ ہے، لڑکے لڑکی نکاح کرنا چاہتے ہیں لیکن اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں، اور مسلمان بھی ہے، دونوں مسلمان ہیں، لیکن ہم وطن نہیں ہیں، ہم زبان نہیں ہیں، ہم خاندان نہیں ہیں، ایک علاقے سے نہیں ہیں، تو ماں باپ آڑے آتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے ماں باپ نے اچھا رشتہ ڈھونڈا، لڑکا بھی اچھا ہے، لڑکی بھی اچھی ہے، یعنی اگر لڑکا ہے تو لڑکی، لڑکی ہے تو لڑکا، لیکن اولاد رضامند نہیں ہوتی۔ دونوں طرف یہ معاملہ ہے۔ ایک اور چیلنج ہے، ماں باپ بھی راضی ہے، لڑکا لڑکی بھی راضی ہے کہ نکاح کرنا ہے، لیکن دماغ کے اندر ایک اسٹیٹس بنا رکھا ہے کہ لڑکا ہو تو ایسا ایسا ہو، لڑکی ہو تو ایسی ایسی ہو، یہ اس میں گن ہو، یہ ان میں فضائل ہو، یہ باتیں ہمیں مطلوب ہے، یہ ہونی چاہیے۔ تو وہ نہیں مل رہی ایسی لڑکی یا ایسا لڑکا مل نہیں رہا ہے، اس وجہ سے بھی نکاح نہیں ہو رہا۔ اور ایک چھوٹی جماعت ایسی بھی ہے کہ ہم جس سوسائٹی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، دیکھیے پہلے تو یہ لوگ بھی نکاح کرتے تھے، دھیرے دھیرے مذہب سے دوری ہوتی چلی گئی۔ آپ جانتے ہیں میں کن کی بات کر رہا ہوں، ایک اور ریلیجن کی، مذہب کی، وہ بھی مانتے تھے مذہب میں، جن کی بڑی تعداد ہے، اور یہی بڑی تعداد اب تو لا مذہب ہو رہی ہے، وہ مانتی ہی نہیں مذہب میں۔ دیکھیے کوئی بھی مذہب ہو،
چاہے وہ حق ہو یا باطل ہو، لیکن وہ بے شرمی کی، بے حیائی کی تعلیم نہیں دیتا ہے. یاد رکھیے، لوگ کر رہے ہوں گے اس مذہب کو ماننے والے، وہ اپنی طرف سے کر رہے ہوں گے، لیکن کوئی مذہب دنیا کا بے شرمی کی، بے حیائی کی، فحاشی کی یہ تعلیم نہیں دیتا. اسی لیے ہر ریلیجن کے اندر نکاح کا اپنا ایک طریق ہے. جو بھی آپ ریلیجن اٹھا کر دیکھ لیجئے، ایک طریقہ ہے. ہم یہ نہیں کہتے وہ صحیح ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. صحیح تو ایک ہی دین ہے، چونکہ اللہ رب العزت نے فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، ختم ہو گئی بات. اور ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تو دین اسلامی ہے، لیکن آپ ہر ریلیجن کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہر مذہب کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس میں حیا کی، شرم کی، لاج کی یہ تعلیم دی گئی ہوگی. اور یہ بھی تعلیم کہ نکاح کا ان کے یہاں ایک طریقہ ہے کہ اسی طریق پر نکاح کے بندھن میں بندھنا ہے. لیکن یہاں کے جو اصل باشندے ہیں وہ مذہب سے بہت دور ہو گئے ہیں، بلکہ مذہب کو ہی چھوڑ بیٹھے ہیں. ایک صاحب نے جو اس مجلس میں موجود بھی ہے، انہوں نے بڑی اچھی بات مجھ سے کہی تھی. وہ کہتے تھے کہ مذہب سے یہ لوگ دور ہوتے گئے تو 3 موقع پر تو جاتے تھے جو ان کی پوجا پاٹ کی، پرستش کی جگہ ہے وہاں پر. کہاں کہ 2 مرتبہ جاتے تھے تو ان کو کچھ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ بھائی ہم وہاں گئے. ایک پیدا ہوئے تو ماں باپ، گھر والے، فیملی والے لے جاتے تھے ان کو 4 چا میں، سمجھ گئے؟ ہاں 4 چا میں وہ لے جاتے تھے، لیکن ان کو پتہ نہیں کہ ہمیں لے گئے. دوسرا، ہوش و حواس میں اور شعور کی حالت میں وہ خود جاتے تھے، وہ نکاح کے لیے جاتے تھے کہ نکاح وہ وہاں جا کر کرتے تھے. آج بھی دیکھیے، اب سمجھ ادھر دیکھو، میں بولوں گا نہیں، جو ہائی سمجھی جاتی ہے وہ لوگ کہاں نکاح کرتے ہیں؟ دیکھا ہے نا، اسی 4 چا میں جا کے کرتے ہیں. کیوں؟ جیسے ہمارے یہاں مسجد کے اندر نکاح پڑھنا اس کو پسند کیا گیا ہے، تو ہر مذہب کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ان کی جو خاص جگہ ہے پرستش کرنے کی، پوجا پاٹ کرنے کی، وہ وہیں جا کر نکاح پڑھتے ہیں. تو یہ لوگ جاتے تھے. نکاح سے پہلے تو شاید کبھی نہ گئے ہو یا اکا دکا گئے ہو، لیکن نکاح ضرور وہاں جا کر پڑھتے تھے. تیسرا موقع کہ انہیں پتہ نہیں ہوتا تھا وہ انتقال کے بعد کہ وہاں لے جایا گیا. آپ نے بھی ابھی وہ مناظر دیکھے ہیں؟ ہاں، وہ لے جاتے ہیں، کرتے ہیں جو کرنا ہے. تو 2 موقع پر وہ جاتے نہیں تھے، ان کو لے جایا جاتا تھا. ایک موقع پر وہ جاتے تھے، لیکن اب وہ بھی ختم ہو گیا، چونکہ اب وہ مذہب کو ہی نہیں مانتے، وہ لا مذہب ہو گئے ہیں. جب لا مذہب ہو گئے تو اب انہوں نے ساتھ رہنا شروع کر دیا. ضرورت ہے، کھانا انسان کی ضرورت ہے، پینا انسان کی ضرورت ہے، ہوا انسان کی ضرورت ہے، آکسیجن انسان کی ضرورت ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کے اندر بشری تقاضا بھی رکھا ہے، خواہش رکھی ہے اس کے اندر، تو اس کو پورا تو کرنا ہے. اب پورا کرنے کے 2 طریقے ہیں، یا جائز طریقے پر پورا کرے گا یا ناجائز طریقے پر پورا کرے گا. پورا تو وہ کرے گا، چونکہ یہ اس کی خواہش ہے، اللہ نے فطری طور پر اس کے اندر رکھی ہے، وہ تو تقاضا ہوگا. اسی لیے اسلام نے اس کو پسند کیا کہ جتنا جلدی ہو سکے شادی کرا دو، لڑکے اور لڑکی کی جتنا جلدی ہو سکے. کیوں؟ وقت پہ شادی نہیں کرائی، یہ بشری ضرورت ہے، طبعی ضرورت ہے، انسانی ضرورت ہے.
کہیں کسی اور جگہ پورے نہ کرنے لگ جائیں۔ اب یہ لوگ پارٹنر کے طور پہ رہنے لگے ہیں، چونکہ ان کو مذہب کو ماننا نہیں ہے، مذہبی جگہ جانا نہیں ہے، مذہبی لوگوں سے نکاح پڑھوانا نہیں ہے، لیکن ساتھ رہنا ہے۔ اب پارٹنر کے طور پر وہ رہنے لگے ہیں۔ اب اللہ جانے سچ یا جھوٹ بات ہے، آپ اس کو زیادہ پتہ ہوگا، مجھ تک جو پہنچی وہ بتا رہا ہوں۔ میں نے ایک صاحب سے سوال کیا کہ اب یہ پارٹنر کے طور پر رہنے لگے ہیں، تو اگر یہ الگ ہو گئے تو یہاں کی عدالت اپنا ذاتی ان کا مکان ہے تو آدھا آدھا حصہ دیتی تھی، فیصلہ کرتی تھی کورٹ کہ 50-50%۔ تو میں نے کہا کہیں اس سے بچنے کے لیے تو یہ لوگ ایسا نہیں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ لا مذہب ہو چکے ہیں، یہ مانتے ہی نہیں مذہب کو، ان کو ماننا ہی نہیں ہے۔ اور پھر وہ کہنے لگے، اگلی بات میں کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط، درو برگردن راوی۔ حضرت مولانا سمجھ گئے میں نے کیا کہا۔ کہنے لگے کہ اب تو پارٹنر کے طور پر بھی رہیں گے اور الگ ہوئے تو ان کو یہ 50-50% دینا پڑے گا۔ صحیح ہے سر شوکت بھائی؟ ہاں، اس کا مطلب کہ یہاں کی کورٹ اور عدالت نے اور ان لوگوں نے بھی یہ تسلیم کر لیا کہ اب یہ سماج، یہ سوسائٹی اسی راہ چلنے والی۔ ان کو مذہب کی طرف لانے کی کوششیں یا تو انہوں نے امیدیں چھوڑ دی ہیں یا وہ کرنا نہیں چاہتے، اور اس کو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے، اب اسی طرح جانا ہے۔ اب میں اور آپ ان الذین آمنوا خوش نہ ہو، ہمیں غور کرنے کی، فکر کرنے کی، چنتا کرنے کی، واری کرنے کی ہمیں بھی ضرورت ہے۔ سب کی اولاد اسلامی اسکول میں جا کے نہیں پڑھ سکتی، نہیں پڑھا سکتے، اتنا پیسہ سب کے پاس نہیں ہے۔ 4-5 اولاد ہے تو اسلامی اسکول میں پڑھا ہے، چونکہ فیس دینی پڑتی ہے۔ چلے ایک اور ہے، بہرحال اس کا کیا ہے متبادل، لیکن وہاں بھی سب کو جگہ نہیں ملتی۔ اب ہم پڑھیں گے تو اسکول میں ہمارے بچے انہی کے ساتھ جا کے رہیں گے، بھی دوستی بھی ہوگی، تعلق بھی جو ہے وہ ہوگا، اور آدمی جہاں رہتا ہے اس کا اثر پڑتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے جس سوسائٹی کے اندر ہم رہ رہے ہیں۔ اب دھیرے دھیرے یہ ذہن ان الذین آمنوا میں بھی آنے لگا ہے کہ بھائی شادی کر کے جھنجھٹ کیوں پالنی، کہ اور لوگ پارٹنر کے طور پر رہ رہے ہیں تو اب ہمیں بھی کیا کرنا ہے، پارٹنر کے طور پر رہنا ہے۔ یا یہ کہ جیسے جانور اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں ضرورت محسوس ہونے پر، تو ہم بھی اپنی یہ طبعی ضرورت اس کو پوری کریں۔ اس لیے بچوں کا بچپن سے ذہن بناؤ، شادی کی طرف ان کو راغب کرو، ورنہ یہ معاشرہ، یہ سماج، یہ سوسائٹی، اس سے ہم الگ نہیں ہو سکتے۔ یہ مت سمجھو کہ اس کے اثرات ہمارے اوپر مرتب نہیں ہوں گے۔ جو لوگ بوڑھے ہیں وہ تو شاید اس سے متاثر نہ ہو، لیکن جو ہماری نسل یہاں پیدا ہو رہی ہے، چانسز بہت زیادہ ہے کہ وہ متاثر ہوگی۔ ہاں، وہ متاثر ہوگی۔ اس لیے اپنے ذہن میں لڑکے اور لڑکی کا، دلہا اور دلہن کا بہت اونچا اسٹیٹس بنا کر مت رکھو کہ بھئی یہ چیزیں ہوگی لڑکی میں تو ہم دلہن بنا کر لائیں گے، یہ چیزیں دلہے کے اندر اور لڑکے کے اندر ہوگی تو ہم دلہا اس کو بنا کر لائیں گے اور دلہے کے طور پر اس کو قبول کریں گے۔ اور معاف کرنا اگر بات آپ کو بری لگے، لیکن بہرحال ایسا دیکھا جا رہا ہے، لڑکی اچھا کما رہی ہے، لڑکا اچھا کما رہا ہے، ماں باپ کو گھر میں لا کر پیسے دیتے ہیں تو ماں باپ مطمئن ہیں کہ کوئی بات نہیں، پیسہ تو آ رہا ہے۔ ہم جتنا دعویٰ کر لے کہ ہم دین سے جڑے ہوئے ہیں، پیسوں کی ہمارے نزدیک حیثیت دوسرے نمبر کی ہے، دین کی حیثیت پہلے نمبر کی ہے، لیکن معاف کرنا جب ہم پریکٹیکلی دنیا میں دیکھتے ہیں، قدم رکھتے ہیں، تو معاملہ برعکس ہے۔ دینداروں کے یہاں بھی معاملہ برعکس ہے، پہلے وہ مال و دولت کو ترجیح دیتے ہیں،
دین بات کے درجے کی چیز ہے، بات کے درجے میں کہنے کو تو سب کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں، لیکن پریکٹیکلی آپ دیکھ لیجئے. مثال لے لیں، ایک لڑکا ہے، سامنے سے لڑکی کا پیغام آیا اور دیندار ہے، سب جانتے ہیں، لیکن وہ مالدار نہیں ہے، مال والی نہیں ہے. دوسرا ایک پیغام آیا یا ہم نے وہاں پیغام دیا ہے لیکن وہ مال والے ہیں، پیسے والے ہیں، مالدار ہے، لیکن پہلا جو پیغام آیا اس کے مقابلے میں دینداری کم ہے. جمعہ تو جمعہ نماز پڑھتے ہیں، یا نماز کی حالت، دینداری کی حالت بس اللہ سب کو توفیق دے ویسی ہی ہے، لیکن عام طور پر ایسے موقع پر ترجیح کس کو دی جاتی ہے؟ ہاں، پیسے والے کو. اور ہمارے اندر بیٹھا جو چور ہے وہ اتنا ہوشیار ہے، وہ شیطان یہ کہتا ہے کہ کئی نہیں آپ تو دیندار سے نا انہیں آپ لیا ہوں پیسہ والی ہیں، اپنا گھر میں ہے، اپنا ماحول میں یہ دیندار سے جائے. ہاں یوں بولیں گے تاکہ اس کا جواب بھی جو ہے وہ آ گیا. اللہ تو جانتا ہے کہ نیت ہماری کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں ایسی فیملی کو جانتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بچے کا نکاح جو ان الذین آمنوا عورت نہیں تھی اس سے کیا، اور کلمہ بھی اس کو پڑھوایا. وہ پیسے والی ہے، مالدار ہے، سب کچھ ہے، بچہ اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے، اور یہ کہا کہ کوئی بات نہیں، اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ہمارے گھر کے ماحول میں آئے گی، ہم اس کو پکا مسلمان بنا دیں گے، سچا مسلمان بنا دیں گے، اس پہ کوشش کریں گے. آج تک وہ اس کو نماز نہیں سکھا سکے. 14 سال ہو گئے، 14 ایئرس. اور وہ کیا دیندار بناتے ہیں، ان کے لڑکے میں شادی سے پہلے جو دینداری تھی وہ بھی غائب ہو گئی. وہ کہتے ہیں نا کہ جیسا ہم سفر ہوتا ہے ویسا زندگی کا سفر ہوتا ہے، یاد رکھیے. اور ہم سفر کے اثرات پڑتے ہیں، یا تو ہم اپنی بیوی پہ اپنا اثر ڈالیں گے یا بیوی کا اثر لیں گے. تو اسلام میں تجرد کی زندگی کو، بے نکاحی کی زندگی کو پسند نہیں کیا گیا، یاد رکھیے. اسی تعلق سے مجھے کچھ باتیں آج آپ کو سنانی تھی لیکن وقت ہو گیا ہے. اسلام میں تجرد والی زندگی، بے نکاحی والی زندگی، اس کو پسند نہیں کیا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہم سنتے ہیں فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ ایسے ہی موقع پر فرمایا ہے. یہ روایت مسلم شریف میں بھی موجود ہے، بخاری شریف میں بھی موجود ہے، نسائی کے اندر بھی جو ہے وہ موجود ہے. مختلف الفاظ کے کچھ فرق کے ساتھ وہ موجود ہے. حضور نے ایسے ہی موقع پر کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات جب امہات المؤمنین سے معلوم کیے تو یہ کہا کہ اب میں عورتوں سے قریب بھی نہیں جاؤں گا، میں شادی نہیں کروں گا. حضور کو جب پتہ چلا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، روایت کے الفاظ ہیں، خود آقا تشریف لے گئے ان کے پاس. اس سے آپ اندازہ لگائیے، حضور چاہتے تو ان کو بلا سکتے تھے، یا نماز کا وقت ہوتا، اس وقت صحابہ تو موجود ہونے ہی ہونے تھے، اس وقت حضور یہ بیان کر دیتے. لیکن محدثین نے لکھا ہے کہ جب ہماری امی جان نے حضرت کو بتایا کہ 3 جلیل القدر صحابی آئے تھے اور اس طریقے سے وہ وعدہ کر کے گئے ہیں، کہہ کر گئے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی سنا آقا خود ان کے پاس تشریف لے گئے ہیں اور جا کر یہ فرمایا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی. اور ابن ماجہ کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے روایت کے الفاظ یوں بھی آئے ہیں. امی جان یہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی فمن لم يعمل بسنتی فلیس منی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. جس نے میری نکاح کی سنت سے اعراض کیا،
بے نکاحی کی زندگی گزاری بلا کسی شرعی عذر کے، تو فرمایا کہ اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مسلمانوں کی کمیونٹی کے اندر نہیں ہے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، اس پہ سوچنے کی، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ چاہے کتنا ہی ویجز ہو، کتنا ہی پگار ہو، مطمئن نہ ہو جائیے کہ بس پیسے آ رہے ہیں، آنے دو، پیسہ 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 ہیں، اس کو قبر میں تو لے کر نہیں جا سکیں گے۔ اور آخرت اگر ہم نے خراب کی، ذہن نہیں بنایا، قرآن نے ایک نقشہ ایک اور جگہ پر کھینچا ہے، کہیں ہماری اولاد ہمارے حق میں وہ نہ کہہ دے جو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہاں اولاد یہ کہے گی، ایسے ماں باپ کی شکایت کرے گی اللہ تعالیٰ سے کہ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ اللہ ان کو ڈبل سزا دے، میرے ماں باپ کو، انہوں نے گمراہ کیا مجھے، انہوں نے مجھے صحیح راہ نہیں دکھائی۔ اور جن لڑکیوں کی طلاق ہو چکی ہے اور لڑکوں کی نوجوان ماں باپ ان کی شادی کی بھی فکر کرے، ورنہ یہ ضرورت ہے، فطری خواہش صحیح جگہ پوری نہیں ہوگی، ناجائز طریقوں پر پوری ہوگی۔ اس لیے مطمئن نہ ہو جائیے۔ آج کی خوراک ایسی ہے، آج کا ماحول ایسا ہے، آج کا میڈیا ایسا ہے، آج کا دیکھنا اٹھنا بیٹھنا ہمارا ایسا ہے، قدم قدم پر خواہشات جنم لیتی ہے۔ تو اس جانب توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔